ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے آج آخری دن کے حوالے سے میرے ذہن میں مصرع بار بار گونجی جا رہا ہے, تم چلے جاؤ گے تو سوچیں گے ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا. سو یہ اکاؤنٹیبلٹی اپنی بھی ضرور کریں, اور اسی حوالے سے ہم یہ آپ کے ساتھ ایک اسٹوری بھی شیئر کر رہے ہیں کہ سال 2020 کے دوران پارلیمان میں اہم قانون سازی ہوئی ہے. مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت میں توسیع ہوئی, اینٹی منی لانڈرنگ اور زینب الرٹ بل منظور ہوئے. سینٹ میں عددی اکثریت نہ ہونے کے باوجود حکومت کو 9 بل اس وجہ سے مشترکہ اجلاس سے منظور کرانے پڑے. جبکہ سال 2020 کے دوران پنجاب اسمبلی کے 9 اجلاس ہوئے ہیں جن میں تحفظ اسلام بل سمیت 19 بلز کی منظوری دی گئی. رواں سال تاریخ میں پہلی مرتبہ بجٹ اجلاس ہوٹل میں ہوا تھا. اور اسمبلی میں قائمہ کمیٹیوں کو آپریشنل نہیں کیا جا سکا, جس کی وجہ سے پنجاب کا پارلیمانی نظام متاثر ہوا. سندھ اسمبلی کی بات کریں تو سال 2020 میں پہلی بار کووڈ کے باعث اجلاس جو ہے ورچوئل بنیادوں پر کیے گئے, اور سال کے دوران سندھ اسمبلی اور گورنر کے درمیان بلوں کی منظوری کے معاملے پر تکرار بھی چلتی رہی. اور ایوان میں تو یہاں تک گورنر سندھ کے اختیارات کم کرنے کا قانون بھی پاس کیا گیا تھا, اور صوبائی اسمبلی میں کووڈ ایمرجنسی ریلیف بل سمیت متعدد سرکاری بل اور قراردادیں منظور کی گئی ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ پارلیمان جہاں پر عوامی مسائل کی بات ہونی چاہیے, کیا وہاں پر عوامی مسائل کی بات ہوئی؟ ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے ادھر سے عبدالقادر پٹیل کو دیکھا کہ جو ذاتی حملے کر رہے تھے, پھر مراد سعید کو دیکھا جو جواب دے رہے تھے, اور پھر واک آؤٹ دیکھے کہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے. عوامی مسائل پر کتنی بات؟ ہر وقت گرما گرمی, بحثا بحثی, ایک عجیب قسم کی رگیں پھولی ہوئی, سانس پھولے ہوئے, چہروں کے رنگ لال, ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. سو اس حوالے سے ہم مزید بات چیت کریں گے. سربراہ پلڈاٹ احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ ہیں. احمد بلال محبوب صاحب, گڈ مارننگ اور شکریہ جوائن کرنے کے لیے. 2020 کو پارلیمان کے سال کے طور پر آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا؟ اتنے پیسے لگتے ہیں ایک سیشن کے اوپر, انہوں نے وہ حق ادا کیا عوام کا کہ انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, وہاں پہنچایا ہے, پالیسی سازی میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے آخری بات جو کی کہ بہت پیسہ لگتا ہے, واقعی 1 کروڑ 30 لاکھ روپیہ ایک گھنٹے کا خرچ آتا ہے. اگر آپ موجودہ بجٹ کو دیکھیں تو اس سے جو احساس ذمہ داری ہونا چاہیے اراکین اسمبلی کو کہ اس سارے اہتمام پہ اتنا خرچ آتا ہے تو ان کو ایک منٹ کو بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے. تو انفارچونیٹلی ایسا نظر نہیں آیا. اس سال کے دوران تو چیزیں کچھ خرابی کی طرف ہی جاتی ہوئی نظر آئیں, باوجود اس کے کہ اگر آپ لیجسلیشن کو دیکھیں تو اس میں اضافہ ہوا, کافی اضافہ ہوا. یعنی پچھلے سال کیلنڈر ایئر میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے مقابلے میں بہت کافی اضافہ ہوا ہے, لیکن اس کی بڑی وجہ غالباً وہ FATF کی بنیاد پہ کی جانے والی قانون سازی تھی. اس کے اوپر معلوم نہیں ہمیں خوش ہونا چاہیے, اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرنا چاہیے. خوش تو اس لیے ہونا چاہیے کہ چلیں کسی معاملے پہ کچھ چیزوں کے اوپر مفاہمت ہوئی اور کچھ بل پاس ہو گئے, لیکن افسوس کا اظہار اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ وہ کام ہے جو ہمیں خود سے کرنا چاہیے, اور ہمیں کوئی انٹرنیشنل ایجنسی یہ بتائے کہ اب آپ قانون بھی وہ پاس کریں اور وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں اور اس کی بنیاد پہ ہمیں کر پائیں, تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. اس سال کے دوران ایک یہ ٹرینڈ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جو اٹینڈنس ہے وہ بھی مزید کم ہوئی ہے. پچھلے سال بھی کو بہت اچھی نہیں تھی, 12 دفعہ وہ آئے تھے 2019 میں, لیکن اس دفعہ وہ 10 دفعہ آئے ہیں 2020 میں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں دلچسپی ان کی مزید کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اسمبلی کے اندر البتہ ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ آرڈیننس کی تعداد جو ہے وہ کم ہوئی ہے. پچھلے سال کوئی 21 کے قریب آرڈیننسز حکومت نے لے کیے تھے پارلیمنٹ میں, اس دفعہ 14 کیے. بالکل ٹھیک ہے. احمد بلال صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. ان تمام یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس کا عام آدمی کو کتنا فائدہ ہوا یہ بھی آپ سے بات کریں گے. ابھی آپ نے اٹینڈنس کی بات کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب 10 مرتبہ آئے ہیں, تو ہم ہر ہفتے آنا تھا انہوں نے. ہم KP اسمبلی کی بات کر لیتے ہیں. KP اسمبلی میں وزیر اعلیٰ محمود خان نے ریکارڈ بنا دیا, وہ صرف 1 دفعہ آئے ہیں, اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والی خاتون MP ہے حمیرہ خاتون کی 100% بالکل 100% حاضری رہی ہے. اچھا, تو یہ کتنی اچھی بات ہے نا, اس میں آپ اکنالج کریں خواتین کو کہ وہ رسپانسبل ہوتی ہیں زیادہ. حمیرہ خاتون ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. بڑا کمینڈیبل ہے یہ کام کہ آپ نے اپنی اٹینڈنس جو ہے اس کو آپ نے یقینی بنایا, جبکہ KP اسمبلی کے جیسے حمزہ بھی بات کر رہے تھے, وزیر اعلیٰ صرف 1 بار اسمبلی میں آئے ہیں, آپ کی 100% حاضری رہی.
یہ کیوں آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی تھی کہ آپ نے ضرور سیشن میں جانا ہے؟ آپ بھی تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہاں سے غیر حاضر ہو سکتی ہیں۔ وعلیکم السلام جی صدرہ، میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ نہایت اہم ذمہ داری ہے جس پہ ہمیں عوام بٹھاتے ہیں اور عوام بٹھاتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کے لیے ہم عوام کے سامنے جواب دہ ہیں کہ وہ جن نمائندوں کو بھجواتے ہیں اور وہاں پہ بٹواتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی توقعات اسی طرح ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ عام آدمی کی رسائی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سیاسی پارٹیاں اپنے ممبران کو بھجواتی ہیں تو وہ پارٹیاں جو ہے وہ ان کی گرومنگ کروانا وہ ان پارٹیوں کے منشور اور دستور کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور میں جماعت اسلامی کے لحاظ سے یہ سمجھتی ہوں کہ جماعت اسلامی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے بلکہ یہ ایک تحریک ہے، اور جماعت اسلامی پہلے دن سے ہی اپنے کارکن کو احساس ذمہ داری کا شعور دیتی ہے، لہٰذا ہم پارٹی کے اندر اپنے ان تمام کاموں کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں، اور ہم ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، پیسوں کے اندر ہوں چاہے ہم الیکشن کے لیے کام کر رہے ہوں، چاہے ہم تحریک کے اندر کام کر رہے ہوں یا باہر کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حمیرہ صاحبہ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا اسمبلی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو موٹیویٹ کریں ایسے اجلاس کے وزیر اعلیٰ صاحب بھی جو ہیں اسمبلی کا رخ کریں؟ وجہ کیا ہے؟ ممبران کیوں غیر حاضر رہتے ہیں اسمبلی میں؟ کیا عوامی جو مسائل ہیں ان کی بات ہی نہیں ہوتی، ضرورت ہی نہیں ہوتی ان کی موجودگی کی؟ میں نے تو اس لیے آپ کو یہ کہا کہ یہ تو ہر پارٹی کے منشور اور دستور کا حصہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جو لوگ بھجواتے ہیں کہ وہ کس کیلیبر کے لوگ ہیں، وہ احساس ذمہ داری رکھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اب یہ ایک انتہا ہے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ محترم جو ہیں وہ آپ کے 49 اجلاسوں میں سے ایک اجلاس میں آئے، اور میرے خیال میں وہی ان کا ایک اجلاس تھا جس میں کچھ مسائل کڑے ہوئے تھے اپوزیشن کے ساتھ، اور اسی کو ریزالو کرنے کے لیے وہ آئے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غیر ذمہ داری کا عنصر ہے۔ دوسرا جو ایک اہم بات ہے کہ لیجسلیشن جو ہوئی ہے، لیجسلیشن ہوئی تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی ہوئی ہوگی اور اس کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بالکل زیرو ہے۔ اگر آپ اس طرح کی لیجسلیشن کروا رہے ہیں کہ آپ اپنے اس فگرز کو بڑھا رہے ہیں کہ ہم نے اتنے قراردادیں پاس کی، اتنے بل پاس کیے، لیکن اس کا امپلیمنٹیشن زیرو ہو تو یہ ایک بہت بڑی یعنی فکر کی بات ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے کہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے آئین اور ہمارے دستور کے اندر جو قرارداد اور جو چیزیں ہم آگے پیچھے الفاظ کے ہیر پیر کے ساتھ پاس کرواتے ہیں وہ ہمارے آئین اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بالکل زیرو۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ آپ امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہی بات ہم کریں گے اس وقت احمد بلال صاحب آپ کے ساتھ۔ وہی فرمائیے گا سر کہ آپ کو نظر آیا کہ ڈیبیٹنگ فورم ہی رہا پارلیمان، یا اس سے بڑھ کر قانون سازی بھی ہوئی اور کوئی امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی کوئی عوام کو ریلیف دینے کی طرف بھی؟ اس میں قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کی کارکردگی جو ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیے، یہ جہاں تک نمبر آف بلز یا نمبر آف ایکٹس اپرووڈ یا پاسڈ کا تعلق ہے، اس میں تو اضافہ ہوا ہے، اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ میں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ 6 ایکٹس آف پارلیمنٹ بنے تھے پچھلے سال میں، اس دفعہ 36 بنے ہیں، تو 6 گنا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن دیکھیے جو امپلیمنٹیشن ہے اور انفورسمنٹ ہے وہ ہے تو بہت اہم۔ کوئی قانون بن جائے اور اس پہ عمل نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ اب پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے۔ پارلیمنٹ اس کے اوپر نگرانی تو کر سکتی ہے، جواب طلبی تو کر سکتی ہے، لیکن یہ کام ایگزیکٹو کا ہے، یعنی حکومت کا ہے کہ اس کی انفورسمنٹ کرائے۔ جو ہمارے ہاں تقسیم ہے یعنی ڈسٹریبیوشن آف پاورز ہے یا ڈسٹریبیوشن آف فنکشنز ہے، اس میں تو یہ کام ایگزیکٹو کا ہے، لیکن اس میں معاملہ تو بہت ہی خراب ہے۔ اس میں چھوٹے سے چھوٹے قانون سے لے کے بڑے سے بڑے قانون تک اس کی کوئی انفورسمنٹ کا، اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اسمبلیوں کے اندر کمیٹیاں ہیں اور کمیٹیوں کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ نگرانی کریں، تو اسمبلیوں کے اندر کمیٹیوں کی نگرانی کا کام بھی کو بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور پنجاب میں تو کمیٹیاں بن ہی نہیں سکیں، اتنے اختلافات رہے۔ احمد بلال محبوب صاحب آپ کا بہت شکریہ، حمیرہ خاتون صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، اور اس لیے بھی شکریہ کہ اسمبلی میں جاتی رہی ہیں اور 100% آپ کی حاضری رہی ہے، اور باقی
جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کتنا زیادہ خرچہ آتا ہے، کم از کم اسمبلی جائیں تو صحیح تاکہ مسائل پہ بات تو ہو سکے۔ 1 گھنٹے کا انہوں نے 1.5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بتایا ہے، یہ جو ہمارا یہ سیشن چل رہا ہوتا ہے جس میں آپ لڑائیاں جھگڑے دنگا فساد جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور مجھے ہمارا کی بات بہت اچھی لگی کہ جماعتوں کو بھی احتساب کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو انہوں نے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو جو کہ پہنچے ہیں پارلیمان میں، وہ وہاں پر اپنا کردار صحیح سے نبھا رہے ہیں یا نہیں، صرف تقریر برائے تقریر جو ہے وہ کر واپس تو نہیں آ رہے۔ تو ابھی ہم ایک بریک لے لیتے ہیں اور امید کریں گے کہ اگلے سال جب پارلیمان کے اجلاس ہوں گے تو عام آدمی کی اس میں بات ہوگی۔ صبح 7